العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و تحریم کے لائق دوستوں، قابل سر احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی یہ مختصر تقریر کی نشست امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور قیادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے مقام پذیر ہے، اور اس کے ساتھ ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروقار عالی مرتبہ اور عظیم الشان سیرت مبارکہ سے اپنے حصے خیرات دینے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان رستوں کا صدقہ دن پر امام علی مقام چلا کرنے کے مالی کریم ہمارے حال میں رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے رستوں کو بھی ان کے صدقے روشن فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں حضور کی اولاد پاک کا ہمیشہ سے وفادار رکھے، نمکھار رکھے، اور محبوب کی اولاد کا صدقہ اللہ ہماری اولادوں پر فضل فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں ہے۔ بڑے احسانات، بڑی کرم نوازیاں، بڑی بندہ پروری، روئے روئے پر محبوب کے لاکھوں احسانات، لیکن فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، یہ جو میرے قریبی ہیں، یہ جو میری ازواج ہیں، اولاد ہیں، چاروں بیٹیاں ہیں، یہ جو شیر خدا ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ جو حسنین کریم ہیں، فرمایا میری اولاد سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ کچھ چیزیں دین میں مختلف درجات رکھتی ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں صرف جائز ہیں، کچھ مستحب ہیں، کرنے کو ثواب ہے، نہ ہو تو گناہ ہے، کچھ سنت ہے، کچھ واجب ہیں، اور کچھ فرض عین ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ اسد الافاضل سید نعمتالدین سے مرادآبادی رحمۃ اللہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ جو محبوب پاک کی اولاد پاک کی محبت ہے، یہ فرائض دین میں سے ہے، فرائض دین میں سے ہے مسئلہ، اس کو کوئی شخص معمولی نہ سمجھے، اس بات کو کوئی آدمی کمزور نہ کرے، کسی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ماحول کی کسی سختی کے رد عمل کے طور پر کسی لحاظ سے بھی حضور کے اصحاب پاک کی اور اولاد پاک کی محبت کم نہ ہونا پائے۔ یہ حضور کی اولاد کی محبت یہ فرائض دین میں سے ہے، فرائض دین میں سے اس کو سمجھے، اور جن لفظوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس محبت کا اظہار فرمایا نا، جن لفظوں کے ساتھ، ان کی گہرائی میں کبھی امت اترے اور اس گہرائی اور گہرائی کو کبھی محسوس کرے کہ یہ اتنی بڑی محبت حضور نے بیان کر دی۔ محبوب فرمانے لگے کہ میرے حسن اور حسین ہے، فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو، میں کہا ہے
کریم فرمانے لگے جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے۔ اور امت محسوس کرے کچھ رستے ایسے ہوتے ہیں جن رستوں کے بغیر محبت۔ جہاں شاگرد بیٹھتے وہاں استاد صاحب بیٹھتے اور کہتے تھے آپ کے گھرانے کا فیض ہے، آپ کے گھرانے کی طرف ہی لوٹا۔ ان لوگوں نے نا اس کا ذائقہ لیا، اس کا پورا لطف لیا، پوری محبت کی، پورے خلوص کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ہم تو بہت زیادہ بحث میں الجھ گئے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سرور لے لینے والی تھی، ذائقہ حاصل کرنے والی تھی، لیکن ہم نے بس ادھر ادھر کی باتوں میں گوا دیا۔ خوب پیار کریں، دل کا کشکول سیدھا کریں۔ اور دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئی۔ رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ قرآن پاک اور دوسری میری آل پاک۔ ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے رہا ہوں۔ یہ تو حضور نے ہمیں اپنا خاندان دیا ہے نا۔ زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا گھر مضبوط کرنے میں کامیاب ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں کامیاب آدمی ہے۔ عربی کے ایک دانشور نے کہا تھا یتیم وہ بچہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا گیا، یتیم تو اصل میں وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت سے محروم ہے، اسے کچھ سکھائے نہ، پڑھائے نہ، اس کی کوئی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ۔ اصل تو وہ یتیم رہ گیا، کسی نے کوئی تربیت بھی نہیں دی، موقع ہی نہیں ملا۔ آج بھی جو آدمی اپنے گھر سے کمزور ہو جاتا ہے وہ ہر جگہ سے کمزور ہوتا ہے، اور جو اپنے گھر میں مضبوط ہوتا ہے وہ باہر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو اندر سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو روحانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھنا، سیدھا سیدھا خاندان مصطفیٰ کی طرف، حضور کے کاشانہ نور سے فیض لینا، گھر مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ساری زندگی کی نعمتیں لا کے گھر میں رکھ دو، فریزر سبزیوں سے پھلوں سے بھر دو، گھر عالیشان بنا دو، دولت بہت زیادہ آ جائے، آسانیاں بہت ہو جائیں تو بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت نہ ہو تو کمایا ہوا پیسہ تو دنوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس اپنے بچوں کو اخلاقیات اور کردار کتنا دینے میں کامیاب ہوا، ان میں دھڑکے دل کتنا پیدا کر سکا، انہیں وہ تیز دھوپ سے اور زمانے کے تھپیڑوں سے بچا کیسے سکا۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانہ نور کا سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں دولت کے انبار نہیں تھے، دولت کے انبار نہیں تھے، بلکہ وہاں فقر قیور کا ڈیرا تھا۔ فقر قیور یعنی مہینے میں کبھی کبھی کھانا پکتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، پر یہ بات وہ رو کے نہیں سناتے تھے، یہ بات وہ ناز کے ساتھ بیان کرتے۔ یعنی یہ فقر غیور، وہ مجبور نہیں تھے کہ صبح و شام میں روٹی بھی پابندی سے نہ ملے، بلکہ یہ فقر ان کی پسند تھا، تھوڑے پہ گزارا۔ اور ہم جن گھروں میں بچوں کو کام کرنا نہیں سکھایا جاتا، ان گھروں میں بچے بیچارے کمزور ہیں نا، وہ کچھ جدوجہد ہی نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ وجود کمزور اور بیکار ہونے لگتا ہے۔ سیدہ طیبہ کا ہے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چٹنی پیستی، آٹا گوندتی، گھر میں لیپا پوتی کرتی، اپنے بچوں کی خدمت کرتی، اور جو پیس کے روٹیاں پکاتی، چرخا چلاتی، ساری ڈیوٹیاں کرتی۔ امام حسن کہتے ہیں سارا دن میری ماں کام کرتی، رات کو دنیا سو جاتی، تو عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی کو سزا بچھا، سبحان اللہ، پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کام کیا۔ یہ
کیوں نہیں آج لوگ باطل کے سامنے ڈٹ پاتے؟ اس لیے کہ ساری زندگی ایسی میں گزاری ہے، وہ چند دن کی گرمی کیسے برداشت کرے گی؟ ساری زندگی ان لوگوں نے آرام سے بتائی ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کسی جگہ بھی کھڑے ہونا، تکلیف محسوس کرتے، درد ہوتا ہے۔ میرے بھائی، سیدہ پاک نے اپنی اولاد کو سکھایا، فقر اختیاری کھجور کے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ حضور تشریف لے آئے۔ آج صاحب کی بچیاں دکھی نہیں اپنے اپنے گھروں، جس سے پوچھتے کیا حال ہے، کہتے ہیں بچی بڑی دکھی ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ ہے ہی نہیں، زبردستی لوگ بنائے ہوئے ہیں، گھر کا کام کرنا کوئی لوگ ہے، یہ کوئی تکلیف کا مسئلہ ہے؟ کوئی اتنا غریب بیٹھا ہے اس محفل میں جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کہ محبوب کی بیٹی تو کرتی ہے، لیکن کبھی اس کو دکھ نہیں بنایا، کبھی اس کو تکلیف نہیں بنایا، اپنے لیے کمزوری نہیں سمجھا، اس کو فخر سمجھا، فخر غیور بنایا اس کو۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ حضور نے دیکھا، پلکیں بھیگ گئی، لیکن یہ نہیں فرمایا فاطمہ تیرے بیٹے یہ اچھے آ گئے، مجھے دولت آ گئی، کیا کر رہا ہے؟ فرمایا بیٹے دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کرو، قیامت کی ساری سعادتیں اللہ آپ ہی کو عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولادوں کو یہ سبق سکھانا کہ بعد آخرت خیروں کو آپ کا، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت میں اللہ اعزاز عطا کرے گا، دنیا میں کام کرنے آئے ہیں۔ حضور نے سبق دیا اپنی اولاد۔ اور پھر دوسری بات، ہم چھوٹا سا سبق دیتے ہیں بچوں کو، بیٹے جلدی جلدی پڑھ جا، پیسے کمائے گا، اتنا سا بس، پیسے کمانے والی مشین پڑھ لے بس کافی ہے۔ بیٹے کمائی کر جا، شہرت ہو جائے گی، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ بیٹے تعلیم حاصل کر، بہت بڑا تیرا گھر بن جائے گا، بس جو ان پڑھ لوگوں کے بھی گھر بہت بڑے ہیں، پیسہ تو کوئی انگوٹھا چھاپ کے پاس بھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تیزی کی وجہ سے بہت دور نکلتے، بچوں کو کیا سبق دے رہے؟ اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے زیادہ خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کیا سکھایا؟ چھوٹا چھوٹا سا جینا، گھر بنانا، مال جمع کرنا، یہ سکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا سفر سے واپس تشریف لائے، آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، خدا را میری بات کو سمجھنا کیا کہنے لگا۔ زندگی میں کبھی مقاصد نہ چھوٹے پیدا کرو، کبھی چھوٹے مقاصد نہ پیدا کرو، بڑے مقاصد پیدا کرو۔ آپ صرف گھر چلانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ آپ کہو جتنے غریب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں سب کے لیے محنت کروں گا، میں دین کا پیغام عام کرنے کے لیے کام کروں گا، میں جدوجہد کروں گا، میں عالمی سطح پر دین کی نوکری کروں گا، امت کی خدمت کروں گا۔ آپ بڑا ذہن بنائیں، بڑی بات کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے ہیں بڑی بات کر، توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے گا، لیکن وہ ہمیں بنا دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو کر بڑی بات ہے، وسیع بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے، کئی دنوں کا سفر تھا اور ظاہر ہے اس کی تھکان بھی اور کپڑے مبارک اور چہرہ مبارک پر سفر کے آثار بھی تھے۔ دنوں کے بعد حضور آئے، سیدہ پاک نے چہرہ نور دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ یا رسول اللہ دیکھیں نا کس قدر کمزوری آ گئی ظاہر کا، اتنا لمبا سفر اور کتنے دنوں کے بعد آپ آئے۔ تو ہمارے ہاں ذرا بچے معاف کریں تو ہم تھوڑا سا اور ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہی بڑے تجھے پتہ ہی نہیں میں مشقت کتنی کرتا ہوں، ماں بدولت ہے تو آدھ کا اپنی بھاگ دوڑ کر ہم تو بڑی دور نکلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اتنا لمبا سفر، اتنے دنوں کے بعد آنا اور پھر وجود مبارک پر آثار سفر۔ تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کے ذمے رب نے بڑا کام لگایا،
اور حضور فرمانے لگے فاطمہ بڑی جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی مکان کچا کوئی پکا، کوئی آبادی اور کوئی جھونپڑی ایسی نہیں بچے گی جس میں محمد عربی کے دین کا پیغام نہ پہنچا۔ ہر جگہ دین کا پیغام پہنچے گا، ہر جگہ۔ اور کریم فرمانے لگے ہم یہ پہنچائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مقاصد سے اپنی اولاد کو آگاہ کیا۔ بڑے آپ دیکھیے نا، امام حسین کے پاس حضور کا ممبر موجود ہے، نبی پاک کا مصلی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر وہ حاضر رہتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی جگہ موجود ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ یہی رہتے ہیں، ان کے حاضری کے لیے آتی دستبوسی کرتی ہے۔ پر نکل کر خان کاموں سے ادا کر رسم شبی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں بڑی منزلوں کا مسافر بنایا ہے، ہم نے بڑی باتیں کرنی ہے۔ کوئی شراب کا عادی، پرندیوں کا ناچ دیکھنے والا، دین کی حدود کو پامال کرنے والا حکومت میں آ کے بیٹھ جائے اور ہم گھر بیٹھے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علی کا مقام میدان میں نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں دیا ہی بڑے بڑے مقاصد کا سبب، بڑے مقاصد کی ہم نا عالمی سوچ نہیں رکھتے۔ وہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تو ہمیں بند کر دیا گیا ہے دائروں میں، تھوڑی بڑی سوچ پیدا کرے، امت کی سوچ پیدا کرے۔ آپ اپنے دل کے اندر پڑھیے حضور کی اولاد پاک کا سبق ہے، نکل آؤ دائروں سے باہر، امت بن کے سوچو، امت بن کے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کبھی اس پہلو پہ آئے، یہ پیغام ہے حضور کی اولاد پاک کا، بڑے مقاصد کی بات، بڑے حوصلوں کی بات، بڑے وادی میں آپ نے کہتے ہیں میری نبی کریم سے ملاقات ہوئی تو حضور فرمانے لگے ابھی میں وہ وقت لاؤں گا، میرے دین میں وہ وقت آئے گا۔ کہا تم نے مقام حرا سنا ہے؟ حقیقت نبی حضور سنا ہے، بڑی دور ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ کے جگہ سے، پر میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضور فرمانے لگے وقت آئے گا، ایک عورت مقام حرا سے چلے گی اکیلی، اور کعبۃ اللہ آئے گی، حرمین شریفین آئے گی اکیلی، ادھر دیکھیے میری طرف، ایک عورت اکیلی، ایک خاتون سب سے دور مقام کو جانتے تھے نا، ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے گی، اکیلی آئے گی، اور فرمایا آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ایسا امن قائم کر دیا جائے کہ سوائے رب کے اسے کسی کا ڈر، آپ سمجھ رہے میری بات؟ کہاں سے خاتون چلے اور آئے گی؟ ولی کہتے ہیں میں نے وہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، جب وہ طواف کر رہی تھی تو مجھے کریم محبوب کی وہ بات یاد آئی، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ میرے عزیز اہل بیت نبوت میں بڑی بات۔ اور تیسرا سبق جو ہم نے لینا ہے ان سے، کھانا کبھی کبھی پکتا ہے، فقر کا مزاج ہے، تھوڑے پہ گزارا ہے، کبھی جو آ گئے تو سیدہ نے پیس لیے، روٹیاں پک گئی، لیکن کمال پتہ کیا ہے، ہر سیرت نگار میں لکھا ہے کہ گھر میں کھانا کبھی کبھی پکتا ہے، فقر رہتا ہے، ساتھ بھی رہتے ہیں، پر جو یہ لکھ رہے ہیں نا کبھی کبھی پکتا تھا، وہی 2-3 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھ رہے ہیں، اور ساروں نے لکھا ہے، یہ بھی لکھ رہے ہیں کھانا کبھی کبھی پکتا تھا، تو 3 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے ادا کیا۔ ہمارے یہاں ہم نے سخاوت بھی امیروں کو دے دی ہے، ہم نے سخاوت بھی امیروں کو۔ آپ کو وہ شادی میں یاد ہوں گے تو محنت کر کے کلو کھجورے لائے پیش کی کہ حضور میری یہی قبول کر لے، تو حضور نے مال کے ڈھیر کے اوپر ڈالی، فرمایا اس نے بڑا اخلاص والا کام، وہ غریب آدمی سمجھتا ہے میرے ذمہ ہی کوئی کام نہیں، تو اگر ایک آدمی کا خیال رکھ سکتا ہے تو کیوں نہیں رکھتا؟ حضور علیہ السلام نے تو یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا فرمایا، کریم فرمانے لگے گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، چلو اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کر لیں، یہاں سے شروع کر دو سخاوت، یہاں سے
لیکن ہمارا یہ مزاج ہی نہیں پتا. یاد رکھنا مانا والے سخی نہیں ہوتے کہ سخیاں تو بات نہیں ہوتی. ہاں اتنے ہوتے دو ہی جہانی سخی کا نال نہیں ہوتا. ہر مصنف کا لکھا ہے کہ مہینہ چولہا نہیں ملتا, جو دروازے پہ آتا ہے اسے جھولی بھر کے ملتا. امام حسین گھر میں تھے, کسی نے دروازے پہ دستک دی, خادم سے یا بیٹے سے فرمایا دیکھو کون ہے دروازے پہ. اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ دیکھتے ہی آ کے عرض کی حضور ایک فقیر مانگنے والا ہے, 11,000 دینار پڑے تھے امام کے. وہ سارے اٹھائے. ہمارے یہاں جب ہم کسی کو دینے لگتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا, وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے ہم دیتے ہیں کہ اس سے بڑا مل گیا تو بندہ میری نہ ہو جائے گا. چھوٹا نوٹ 11,000 دینار پڑے تھے. امام علی مقام نے سارے اٹھائے, فقیر کو تھمائے. وہ کہتے میں پہلے بڑا پریشان تھا, اتنی خیرات مل گئی. میں پہلے بڑا پریشان تھا, 11,000 دینار. لیکن فرماتے اچانک عزت والی ماں کا عزت والا بیٹا, عظمتوں والے باپ کا عظمتوں والا بیٹا, کائنات میں سب سے بڑی شان رکھنے والے نانا کے نواسے امام علی مقام نے اچانک نظر مبارک اٹھائی اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے, ورنہ میں کچھ زیادہ بندوبست کر دیا. یہ دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا. اور چوتھی بات پتہ کیا ہے, زندگی میں گھبرانا چھوڑ دو اور بلیک میل ہونا بھی چھوڑ دو. یہ بڑی جلدی لوگ گھبرا جاتے ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. اقتدار کے چھوڑ زندگی بستر پہ بھی چلی جاتی ہے اور میدان میں بھی چلی جاتی ہے. مر بھیڑ بھی جاتا ہے اور دنیا سے چلا شیر بھی جاتا ہے. کوئی سدا سلامت کوئی بھی رہتا. یہ جو ڈری ڈری باتیں ہیں نا سہمی کچی پکی چھوڑ دیں. جب آپ کو پتہ چل جائے نا میں حق پہ ہوں اور باصلاحیت ہوں, پھر کہیں کھڑا بھی ہوں, پھر کسی جگہ نا باوقار بھی ہوں, پھر کوئی حق کی بات کہہ دے, پھر نتائج سے گھبرانے والے لوگ بزدل ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. اللہ کریم کا قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ ڈٹ گئے, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ ان کے خوف اور غم نکال دیتا. ہم کمزور باتیں کرتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں کی بات ٹھیک ہے, یہ مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ مولانا کی بات مان لیں. وہ نہیں جی بچے ہیں, گھر ہیں, بڑے مسئلے ہیں دنیا کا. یہ بزدلوں والی بات ہے, یہ کمزوروں والی بات ہے. وہ جو دین کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ عمل کریں. وہ جی بات دنیا میں یہ تو کمزور لوگوں والی بات ہے. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں؟ جس وقت شعور بیدار ہو گیا, ضمیر جاگ گیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے پورا مکہ کرنا پڑے گا پھر ابوبکر پڑھے. انہوں نے کہا کوئی پڑھے نہ پڑھے ابوبکر مدینے والے محبوب کی غلامی کرتا ہی رہے. زندگی کے اندر کچھ سوچے مضبوط کرے. ہم فکری طور پر کمزور ہوتے جا, ہم ڈری اور سہمی باتیں کر رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور 70 لوگ یا 100 سے کچھ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے. زیادہ سے زیادہ کوئی کیا بلیک میل کر سکتا ہے؟ پانی نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا, یا یہ تیرے بچے ہیں انہیں تکلیف آئے گی. امام حسین نے فرمایا جو کر سکتے ہو کرو. کیا انہوں نے سارا امام علی مقام کا سر کٹ گیا. کچھ دیر کے لیے یزیدیوں نے